کرتے ہیں اس معاملے کی, اس منصوبے کی جو پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے ترہ امتیاز تھا. ہر جگہ پر اس کا ذکر کیا جا رہا تھا. میٹرو بس سروس جو لاہور میں چلائی گئی, اس طرح کے منصوبے پاکستان میں ہونے چاہیے, لیکن یہ دیکھتے ہوئے کہ وہ کتنے وائبل ہیں. یہ جو منصوبہ لاہور میں تیار کیا گیا, اس کے بارے میں اب جو حقائق ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ منصوبہ وائبل نہیں تھا اور بہت بڑا نقصان ہو گیا. پاکستانی قوم کا بہت سارا پیسہ ضائع ہو گیا. اس میں کچھ اس طرح کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ اس منصوبے کو اگر اب ٹھیک کرنا بھی چاہا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ اس کو کس طرح سے وائبل بنایا جائے تو یہ بھی بہت مشکل نظر آتا ہے. جو اعداد و شمار اور جو حقائق ہمارے سامنے موجود ہیں اس کے مطابق سالانہ 1,65,87,00,000 روپے خسارہ ہو رہا ہے اس منصوبے میں. خسارے کے باوجود میٹرو بس اتھارٹی کے مینیجنگ ڈائریکٹر 3,57,000 جبکہ جنرل مینیجر آپریشن 3 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ لے رہے ہیں. اور میٹرو بس کی سالانہ آمدن 90,53,00,000 روپے ہے جبکہ اخراجات 2,56 کروڑ روپے ہیں. گزشتہ مالی سال کے دوران صرف تنخواہ کی مد میں میٹرو بس اتھارٹی کے اخراجات 4 کروڑ روپے تھے. 7 افسروں کی تنخواہ 1 لاکھ سے زائد ہے. میٹرو بس منصوبے کی تکمیل پر 30 ارب روپے خرچ ہو چکے ہیں. انتہائی خطرناک طرح کی اعداد و شمار ہیں. سبسڈی ضرور دی جاتی ہے ایسے منصوبوں پر مگر سبسڈی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. جو آپ نے اعداد و شمار شیئر کی ہیں یہ پنجاب اسمبلی میں ایک رپورٹ پیش کی گئی تھی, اس کی اعداد و شمار تھے, لیکن کچھ اور حقائق بھی ایسے ہیں جو کہ ہم اپنے ناظرین سے شیئر کرنا چاہیں گے. لاہور میں 3.5 لاکھ گاڑیاں اور 8.5 لاکھ موٹر سائیکلیں موجود ہیں اور شہر میں ٹریفک جیم, آلودگی اور روڈ سیفٹی جیسے بنیادی مسائل بھی لاہور شہر کو درپیش ہیں. لاہور میٹرو بس منصوبے کا جو اصل مقصد تھا وہ شہر کے 70 لاکھ سے زائد شہریوں کو محفوظ اور قابل اعتماد ٹرانسپورٹ کی سہولیات فراہم کرنا تھا, لیکن ایسا ابھی تک نہیں ہو پا رہا ہے. لاہور میٹرو بس منصوبے سے تقریباً محض 2 لاکھ افراد یعنی کہ صرف 3% افراد یومیہ استفادہ حاصل کر پا رہے ہیں, جبکہ یہ ضروری تھا اس منصوبے کے حوالے سے کہ 14 لاکھ سے زائد یعنی کہ 20% لاہور کے شہری اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکے. اس کے علاوہ دنیا کا سب سے مؤثر میٹرو بس منصوبہ کولمبیا کے شہر میں موجود ہے, بگوٹا میں, جس میں یومیہ 22 لاکھ مسافر سفر کرتے ہیں, جبکہ چین کے شہر گوانگجو میں میٹرو بس سہولت کو یومیہ 10 لاکھ لوگ استعمال کرتے ہیں. جی ہاں, یہ منصوبہ کیونکہ اپنی افادیت کے حساب سے ایک وائبل منصوبہ نہیں ہے. بہت کم افادیت اس منصوبے کی ہے جبکہ اس پر لاگت بہت زیادہ آئی. اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے خصوصی نمائندے امین حفیظ. بہت شکریہ امین حفیظ صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس منصوبے کو کس طرح سے ڈیفینڈ کر پائے گی PMLN اور اس منصوبے میں جو خامیاں خرابیاں ہیں اور اب اس کی وائبلٹی پر جو سوالات اٹھ رہے ہیں اس پر آپ کی لوگوں سے بات کی ہوگی. جامع طور پہ بتائیں کہ صورتحال ہے کیا؟ جی مسعود, یہ جو مسلم لیگ نون نے بڑے زور و شوروں سے کہا کہ اب ہم ایک ایسی ٹرانسپورٹ کی پالیسی لا رہے ہیں اور یہ میٹرو بس چلے گی تو کیا شاہانہ سفر ہوگا, ایئر کنڈیشن بسیں ہوں گی اور لوگوں کو لاہور میں, پاکستان کے دل لاہور میں اور اس کی سڑکوں پہ کیا شاہانہ سفر ملے گا, لوگوں کی تقدیر بدل جائے گی. یہ دعوے تھے حکومت پنجاب مسلم لیگ نون کے. آج 1 سال کے بعد جو حقائق سامنے آئے ہیں, ایک دستاویز پنجاب اسمبلی میں پیش کی گئی ہے. اس پنجاب اسمبلی کی اس سرکاری دستاویز میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ یہ جو ٹھنڈی بس لاہور کی سڑکوں پر چل رہی ہے, پاکستان اتنا بڑا ملک ہے, اس کا ایک شہر اور اس شہر کی صرف ایک سڑک, اس ایک سڑک پر چلنے والی یہ میٹرو بس اور اس سڑک کے بھی صرف 27 کلومیٹر کا حصہ, 27 کلومیٹر کے حصے پہ چلنے والی یہ میٹرو بس 1,65 کروڑ روپیہ سالانہ حکومت پنجاب کے بجٹ پر نقصان بن کر ان کے ماتھے کا جمر بنی ہوئی ہے. اب یہ بتائیے اتنی بڑی رقم صرف ایک سڑک کی بس چلانے پر حکومت اگر خرچ کرے گی تو باقی منصوبوں کا کیا حال ہوگا. لوگ تڑپ رہے ہیں کہ قصور کے لیے بسیں چلائی جائے, گجرانوالہ, فیصل آباد, سرگودا کے لیے بسیں چلائی جائے, معذور افراد کے لیے بسوں میں سبسڈی دی جائے, طالب علموں کو سبسڈی دی جائے, لیکن کہیں کوئی حکومت رعایت دینے کو تیار نہیں. بس اپنی لال بس اور اس کی جو ان کا ایک پروپیگنڈا ہے کہ یہ غریبوں کے لیے بس ہے, ایئر کنڈیشن بس ہے, نان سٹاپ بس ہے, یہ سب کچھ درست ہے. لیکن کیا سوچنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے ایک شہر کی 27 کلومیٹر کی سڑک پر کیا حکومت
1 अरब 65 करोड़ रुपया उसका खसारा अपनी पॉकेट से बर्दाश्त करेगी कब तक? बहुत शुक्रिया अमीन हफीज। हुकूमत ये पैसा अपनी जेब से के हमारी और आपकी जेबों से अदा करती है, हमारे टैक्स की पैसों से अदा करती है। और अब जब ये दस्तावेज सामने आ चुकी है जो सरकारी दस्तावेज है, तो फिर बात वहां से शुरू होनी चाहिए जब ये बात की जाती थी कि इस पे स्टील का बेतहाशा इस्तेमाल किया गया और इससे मखसूस तबके को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। और जहां दूसरा इल्जाम ये लगता है कि PND के जो मुरव्वजा कवानीन है उनकी खिलाफ वर्जी करते हुए ठेके दिए गए, तो वहां से अब बात शुरू होनी चाहिए, तभी लोगों को पता चल सकेगा कि इस मंसूबे के साथ आखिर हुआ क्या। जहां मसूद आपने एक मंसूबे का जिक्र किया जो कि 1.5 अरब रुपए से जायद का जो पैसा है सालाना खसारे में चल रहा है।